محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 29واں پارہ سورۃ القلم کے آخر سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے. آج کی جمعے کی اس نشست میں آپ کے سامنے ایک ایسی روحانی بیماری کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اتنی مہلک ہے، اتنی خوفناک ہے اور اتنی بھیانک ہے اور اتنی خطرناک ہے اور اتنی تباہ کن ہے، جس کی تباہی کا اور جس کی ہولناکی کا اور جس کی خطرناکی کا اندازہ آپ کو خطبہ جمعہ کے سننے کے درمیان ہی ہو جائے گا
کہ یہ بیماری کتنی ہی خطرناک ہے، اور پھر اللہ نے توفیق دی تو آج ہی کی جمعے کی اس نشست میں اس بیماری کا علاج بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ جمعے کے آخر تک ذہنی طور پر، جسمانی طور پر آپ میرے ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ جسمانی طور پر تو آپ ڈیفینیٹلی رہیں گے کیونکہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، لیکن انسان کے دماغ کی اور انسان کے تخیل کی جو پرواز ہے وہ لمحوں کے اندر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے آپ اپنی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، گھر پہنچ جاتے ہیں، دوستوں میں پہنچ جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ذہنی طور پر بھی آپ کی حاضری یہاں پر لگنی چاہیے پکی، اور وہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ پوری کنسنٹریشن اور توجہ کے ساتھ اٹینٹیو ہو کر میری بات کو سنیں گے، انشاءاللہ ضرور نفع حاصل ہوگا۔ اس بیماری کا نام ہے نظر بد۔ مجھے آج پتہ چلا، ہمارے مرزا افتخار بیگ صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ نے مبارک مسجد میں جو پہلا جمعہ پڑھایا تھا کوئی 14 سال پہلے، وہ تھا حسد کا موضوع آپ کا۔ تو میں نے کہا کہ میں پھر ایک دفعہ دوبارہ حسد کا موضوع ہی انشاءاللہ بیان کروں گا، اور حسد سے متعلق ہی یہ آج کا موضوع ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیے، حسد بھی بہت ہی خطرناک بیماری ہے، لیکن نظر بد سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد وہ کرے گا جو آپ کا دشمن ہو۔ آپ کا چاہنے والا تو آپ سے حسد نہیں کرے گا۔ نظر بد کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی بھی لگتی ہے، توجہ ہے بھائی، اپنی بھی لگتی ہے، یعنی مجھ کو میری نظر لگ جائے گی۔ نظر بد کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی بھی لگتی ہے، اپنوں کی بھی لگتی ہے، صحیح ہے جی، دوستوں کی بھی لگتی ہے، دشمنوں کی بھی لگتی ہے، غیروں کی بھی لگتی ہے، اور انسانوں کی بھی لگتی ہے، اور جنات کی بھی لگتی ہے، اور قصداً و ارادتاً انٹینشنلی بھی لگتی ہے، اور ان انٹینشنلی بھی لگتی ہے، یعنی نظر لگانے کا ارادہ تھا نہیں لیکن لگ گئی۔ تو اس کی ہلاکتوں کا اندازہ آپ صرف جمعے کے اس ابتدائی جملوں کے اندر ہی کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں سے لگتی ہے، یعنی ہر طرف سے لگنے کا خطرہ ہے۔ اپنی لگ جائے، اپنوں کی لگ جائے، ماں باپ کی اولاد کو، اولاد کی ماں باپ کو، بہن بھائیوں کی آپس میں ایک دوسرے کو لگ جائے، غیروں کی تو لگتی ہے، دشمن ہے وہ تو دیکھتے ہی آپ کو ایسی نگاہوں سے ہیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ نعمت جو آپ کے پاس ہے یہ آپ سے چھن جائے۔ تو اپنی بھی لگتی ہے، اپنوں کی بھی لگتی ہے، غیروں کی بھی لگتی ہے، دوستوں کی بھی لگتی ہے، دشمنوں کی بھی لگتی ہے، انسانوں کی بھی لگتی ہے، جنات کی بھی لگتی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا قصداً و ارادتاً بھی لگتی ہے، اور بغیر قصد، بغیر ارادے کے، نہ چاہتے ہوئے بھی لگتی ہے۔ تو ہر طرف سے نظر بد کے تیر یہ آ رہے ہوتے ہیں، یہ لگ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی بھی انسان نظر بد کا تیر کا جب ہدف بن جاتا ہے اور وہ تیر آ کے لگ جاتا ہے تو وہ نظر اس کو برباد کر دیتی ہے۔ اصل میں نظر چیز ہی ایسی ہے، اس کی پاور کا اندازہ ذرا آپ کریں۔ اس کے پیچھے اگر محبت ہو تو ہم کہتے ہیں محبت بھری نظر۔ زبان کچھ نہیں بولتی، لیکن انسان کی آنکھیں بولتی ہیں،
ہماری اردو میں تو مقولہ مشہور ہے کہ آنکھیں بولتی ہیں، آنکھیں وہ کہتی ہیں جو زبان نہیں بولتی۔ آنکھوں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، تو کبھی آنکھوں کے پیچھے محبت ہوتی ہے، آنکھوں کے پیچھے شفقت ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، تو آدمی آنکھوں سے اندازہ لگاتا یار اس کی آنکھوں سے بڑی محبت جھلک رہی تھی۔ یہی آنکھ ہے نا، اسی آنکھ کے پیچھے کبھی اگر دشمنی ہو تو آنکھوں سے دشمنی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا۔ نفرت کا کہتے ہیں یار اس کی آنکھوں سے ہی نفرت نظر آ رہی تھی کہ وہ ہم سے بڑی نفرت کرتا ہے، وہی نظر ہے۔ محبت کے اندر ایسا لگتا ہے کہ محبت کا ایک سمندر پیچھے، اور نفرت کے اندر ایسا لگتا ہے کہ دشمنی اور نفرت تو اس کی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ یہی نظر ہے۔ اس کے پیچھے اگر شرم اور حیا آ جائے تو آنکھوں سے شرم اور حیا محسوس ہونے لگتی ہے، آنکھوں سے، زبان سے نہیں، ہاتھ پاؤں سے نہیں، آنکھوں سے۔ ہم کہتے نا کہ یار اس کی آنکھوں میں اتنی شرم و حیا تھی، اس کی آنکھیں نہیں مل رہی تھیں، وہ نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، ایسی حیا اور ایسی شرم تھی اس کی آنکھوں کے اندر۔ اور یہی آنکھیں ہیں جب بے شرمی پر آئیں، بے شرمی دکھانے پر، تو ہم کیا کہتے ہیں یار بڑی بے شرمی نگاہیں، بہت بے شرم نگاہیں تھیں اس کی، شرم و حیا نہیں تھی۔ پھر یہی آنکھیں ہم کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں سور کا بال ہے۔ اردو میں مثال مشہور ہے، پنجابی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، لیکن اردو میں کہتے ہیں آنکھوں میں سور کا بال ہے۔ احسان فراموش کو بولتے ہیں کہ میں نے اتنا کیا لیکن اس کی آنکھ میں سور کا بال ہے۔ تو ہے یہ ایک نظر، لیکن یہ بڑی قلبازیاں کھاتی ہے، ہر میدان کو سر کر لیتی ہے۔ محبت کا میدان، نفرت کا میدان، شرم و حیا کا میدان، بے شرمی بے حیائی کا میدان، بے حسی کا میدان، نظروں سے بے حسی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس دعوے کو میں ثابت کر سکوں اللہ کی توفیق سے، کہ سب سے زیادہ تباہ کن اور خطرناک اور خوفناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ نظر بد ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث، الفاظ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا العین حق، اے میری امت کے لوگو، العین حق، نظر بد کا لگ جانا حق ہے، سچ ہے۔ اور دوسرے الفاظ اس کے بعد والے، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ۔ توجہ فرمائیے گا، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی، ہے نہیں، پھر سمجھ لیں، ہے نہیں، ہمارے عقیدے کا بھی تو تعلق ہے نا قرآن اور حدیث سے۔ اللہ کے نبی نے بھی لو لگا دیا، اگر ہوتی، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی سابق القدر، جو ہماری اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے، تقدیر، ہر انسان کی تقدیر ہوتی ہے نا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا سوئے گا، کتنا جاگے گا، کتنا ہنسے گا، کتنا روئے گا، وغیرہ وغیرہ، اللہ نے ہر چیز مقدر کر دی ہے، لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ فرمایا حدیث میں لو کان شیء، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی سابقتہ العین، سابقت القدر لسبقتہ العین، جو ہماری تقدیر سے بھی آگے نکل جاتی، یعنی اللہ نے لکھا کچھ ہے اور ہو کچھ رہا ہے۔ اللہ نے جو چیز لکھ دی اس کے خلاف ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو نہیں سکتا۔ جو چیز اللہ نے لکھ دی وہی ہوگی۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ نظر بد کی پاور کا اور اس کی قوت کا ذرا اندازہ لگائیں، اور العین حق، یہ اتنی حق اور سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ لو کان شیء سابق القدر، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو اللہ کی تقدیر سے بھی سبقت لے جاتی، آگے بڑھ جاتی، تقدیر کا لکھا ہوا پیچھے رہ جاتا، تو لسبقتہ العین، تو وہ نظر بد تھی جو اللہ کی تقدیر سے بھی آگے نکل جاتی۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔
اب تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوا آگے چلوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں خطیب نہیں ہوں، میں بیسکلی میں ٹیچر ہوں، اور 90 سے میں ٹیچنگ کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ ٹیچر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھاتا ہے بات کو، تو یہاں پر ایک چھوٹی سی کنفیوژن جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں رہ جائے گی کہ یار یہ کیا بات کر دی مولوی صاحب، اللہ کی تقدیر کو پیچھے چھوڑ دیتی نظر بد، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کی تقدیر تو سب سے زیادہ اسٹرانگ، اللہ کی تقدیر تو سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ دیکھیے بے شک اللہ کی تقدیر بہت اسٹرانگ ہے، لیکن آپ نے یہ بھی تو سنا ہے نا کہ اللہ نے مرنا مقدر کر دیا ہے، ایسا مقرر کر دیا ہے کہ اسی لمحے موت آئے گی، یہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے نا۔ لیکن فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں تقدیر کے لکھے ہوئے کو مٹا دیتی ہیں، دو چیزیں تقدیر کے لکھے ہوئے کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ریموور بھی کس نے بنائے؟ اللہ نے بنایا نا۔ ہم اپنی مرضی سے لکھتے ہیں اور پھر جو لکھتے ہیں اپنی مرضی سے اسے مٹاتے بھی ہیں نا، اللہ نے مٹایا، میری طاقت نہیں ہے میں مٹاؤں گا۔ تو فرمایا دو چیزیں تقدیر کو مٹاتی ہے، نمبر ایک دعا تقدیر کے لکھے ہوئے کو مٹا دیتی ہے، اللہ اکبر، صدقہ تقدیر کے لکھے ہوئے کو مٹا دیتا ہے۔ بس میرا موضوع نہیں ہے، میں آگے چل رہا ہوں، واپس اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، صرف اشارتاً ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ بھئی تقدیر کا معاملہ جب آپ نے یہاں دعا اور صدقے سے سمجھ لیا تو بھئی اس تقدیر کے معاملے کو نظر بد سے بھی اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ نے کوئی چیز مقدر کر دی، مقرر کر دی، اچھا اللہ تعالیٰ جو لکھ دیتے ہیں نا پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے میں اپنا لکھا ہوا مٹا دوں گا، اس میں ترمیم کر دوں گا، اور اس کے بعد پھر میں یہ لکھوں گا۔ آئیے یہ سب تقدیر کا ہی حصہ ہے، یہ تقدیر کی لائنیں ہیں جو اور بڑھ جاتی ہیں، یہ تقدیر کا صفحہ ہے جو اور لکھ دیا جاتا ہے اس میں کہ اگر میرا بندہ یہ کرے گا تو پھر وہ جو میں نے لکھا تھا نا اس کو میں مٹا دوں گا، اور مٹانے کے بعد پھر میں یہ اس کے لیے لکھ رہا ہوں۔ عمر گھٹتی اور بڑھتی ہے، عمر گھٹتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ جہاں قرآن نے یہ کہا کہ اذا جاء اجلہم، جب وقت آ جاتا ہے، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ وہیں قرآن نے یہ بھی کہہ دیا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، کبھی عمر بڑھ جاتی ہے اور کبھی گھٹ جاتی ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھی کتاب میں ہم نے لکھ دیا، اس کرتوت کی وجہ سے میں اس کی عمر گھٹا دوں گا، اس عمل کی وجہ سے میں اس کی عمر اتنی بڑھا دوں گا۔ اس طرح والدین کے ساتھ جب صلہ رحمی بڑھا لیتا ہے اللہ عمر بڑھا دیتا ہے، جب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بڑھاتا ہے تو اللہ عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ترمیم بھی تقدیر کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہوتی تو وہ نظر بد تھی۔ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ غسل کر لو تو غسل کر لیا کرو۔ یہ جو جملہ ہے نا آخر کا، یہ میں آخر میں سمجھاؤں گا۔ دیکھیے جی میرے ساتھ رہنا پڑے گا، ورنہ آج ہی مرزا صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کی تقریر جو شروع میں نہیں سنتا اس کو آخر میں سمجھ نہیں آتی، تو میں نے کہا بھائی میری تقریر شروع سے ہی سنا کریں، کیونکہ یہ حدیث کا جو ٹکڑا ہے نا یہ میں شروع میں سمجھا ہی نہیں سکتا، یہ میں آخر میں سمجھاؤں گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ غسل کر لو تو غسل کر لیا کرو، نظر بد کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ پہلے ایک دوسری حدیث سن لیجئے، یہ حدیث صحیح الجامع الصغیر للالبانی کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں میری امت کے اکثر لوگ مریں گے
من امتی میری امت کے اکثر لوگ مریں گے بعد قضاء اللہ وقدرہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر سے آگے بڑھ کے، نہیں، اللہ نے لکھ دیا ہوگا ان کا مرنا۔ بعد قضاء اللہ وقدرہ، کس وجہ سے مریں گے میری امت کے اکثر لوگ؟ فرمایا بالعین، نظر بد کی وجہ سے مریں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح حدیث ہے۔ کیا مطلب؟ اکثر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کثرت سے، کثرت کی بات نہیں ہو رہی، اکثر۔ دیکھیے جی، 10 اور 10 برابر ہیں نہ، 10 یہ والا اکثر ہے اور نہ یہ 10 یہ اکثر ہے۔ ہاں، جب 11 اور 9 کی بات ہوگی تو 11 اکثر ہے 9 کا، آ رہی ہے نا بات؟ تو آپ نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، میری امت کے اکثر لوگ جو مریں گے وہ نظر بد کی وجہ سے مریں گے۔ اللہ، بہت ہی اہم حدیث ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے علاج معالجے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیماری لگ گئی، ایک ڈاکٹر کے پاس، دوسرے ڈاکٹر کے پاس، ایک حکیم کے پاس، دوسرے حکیم کے پاس، بے شک لگتی ہے بیماری، لگتی ہے، لیکن موت جو آئے گی وہ نظر بد کی وجہ سے آئے گی اکثر لوگوں کو، سب کو نہیں، اکثر لوگ جو مریں گے وہ نظر بد کی وجہ سے مریں گے۔ اچھا، نظر بد کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے بھائی، یہ بھی سمجھ لیں۔ من امتی، اللہ کے پیغمبر کی امت، مسلم ہو غیر مسلم ہو، نظر بد یہ کافروں کے اندر بھی چلتی ہے، یہ ہندوؤں میں بھی چلتی ہے، عیسائیوں میں بھی چلتی ہے، مجوسیوں میں بھی چلتی ہے، یہ پڑھے لکھوں میں بھی چلتی ہے، ان پڑھ لوگوں میں بھی چلتی ہے، شہروں میں رہنے والے ہوں، گاؤں دیہات میں رہنے والے ہوں، نظر بد لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے اکثر اموات جو ہوں گی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کی، وہ نظر بد کی وجہ سے۔ اور یہ کس کو لگتی ہے اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ یہ جسم کو لگتی ہے، یہ صحت کو لگتی ہے، یہ آنکھوں کی بینائی اچھی ہو۔ یار تمہیں نظر آ رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، وال کلاک، یار تم نے ٹائم بتا دیا، سیکنڈ کی سوئی بتا دی، مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ یار تمہیں تو نہیں لگ رہی سردی، ہمیں تو بڑی سردی لگ رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی وسعت کا اندازہ لگائیں۔ یار تمہاری بڑی خوراک ہے ماشاءاللہ، تم نے تو 3 روٹیاں کھا لی، مجھ سے تو 1 روٹی مشکل سے کھائی گئی۔ یار تمہاری اولاد میں آپس میں بڑی محبت ہے، ہماری اولاد تو بڑی لڑی رہتی ہے۔ تم بہن بھائیوں میں بڑا اتفاق اور اتحاد ہے، ہم بہن بھائی تو آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ یار تمہارا کاروبار تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ہمارا کاروبار تو پیچھے رہ گیا۔ تمہاری دکان تو بہت آگے چل رہی ہے، بڑے کسٹمر آ رہے ہیں، ہماری دکان میں تو کسٹمر آ ہی نہیں رہا۔ آپ یقین جانیے ہر چیز کو لگتی ہے، ہر چیز کو، گاڑی کو لگتی ہے، آپ کی چھوٹی سی بائک ہے نا، اس موٹر سائیکل کو لگتی ہے، ہر چیز کو، کھانے کو لگتی ہے، کھانا سامنے آ گیا اس کو نظر لگی۔ کرنا کیا ہے؟ نظر بد کا علاج بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، توجہ پوری رکھیے گا۔ مشروبات کو لگتی ہے، بڑا اچھا شربت تیار ہو گیا، اس کو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ابھی روح افزا ڈال رہے ہیں، ابھی اس میں تخم ملنگا ڈال دیا، اور وہ اب یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں نا اس کی، اور بڑا دیکھنے میں دماغ خوش ہو رہا ہے اور تعجب ہو رہا ہے۔ ملائی اور مکھن نکالا اور ملائی اور مکھن سامنے رکھ دیا، اب اس کو جو نگاہیں لگ رہی ہیں نا، یہ خطرناک نگاہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو ذرا بتاؤں، اس کی تباہ کاریوں کا اندازہ لگائیں کہ آپ کی یونٹی کو لگتی ہے، اتفاق اتحاد کو لگتی ہے، آپ کے علم کو لگتی ہے، تقریر کو لگتی ہے، آپ بہت ریگولر ہیں اپنے کام سے، پنکچول ہیں، آپ کی پنکچویلٹی کو رکھتی ہے، ریگولیرٹی کو لگتی ہے، ٹائم پر دکان کھولتے ہیں میاں، یہ پنکچویلٹی کو لگے گی۔ آپ کی تعلیم بہت اچھی ہے، آپ کے بچے بہت اچھے پڑھ رہے ہیں، لگ جائے گی۔ آپ کا یہ کوٹ بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لگے گی نظر۔
فرنیچر آیا، یار بڑا خوبصورت فرنیچر ہے، تعریف ہو گئی نا. اچھا نظر کب لگتی ہے؟ میں ساتھ سمجھاتا ہوا چلوں، توجہ رکھیے گا. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدکم من نفسه او اخیہ او مالہ فاعجبہ ما یعجبہ فلیدع بالبرکہ. نظر کے لگنے کا وقت اور نظر کے لگانے کا وقت. فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی آدمی دیکھے اپنے بھائی میں، بھائی کے اندر بہنیں بھی آ گئی، اپنے اسلامی بھائی بھی آ گئے، سب آ گئے، سگے بھائی بھی آ گئے، اسلامی بھائی. جب تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کے اندر کوئی چیز دیکھے، او نفسہ، یا اپنے اندر کچھ دیکھے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ کمال ہے، میرے اندر یہ کوالٹی ہے، او مالہ، یا اپنے مال پر، مال کو دیکھے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، میرے گھر اہلی ہی، میرے گھر والے خوشحال ہیں، بڑی خوشحالی نظر آ رہی ہے. اور جب تم میں سے کوئی دیکھے اپنے آپ کو یا اپنے بھائی کو یا مال کو، اپنے مال کو یا کسی کے مال کو، اور الفاظ سنیے گا، فَأَعْجَبَهُ مَا يُعْجِبُهُ، اور دیکھنے کے بعد وہ چیز اس کو تعجب میں ڈال دے. یہ وقت ہے نظر لگنے کا اور یہ وقت ہے نظر لگانے کا. ہم گئے کسی کے مہمان بن کر کے بیٹھے اور صوفے دیکھے، کونی ماری ادھر، صوفے بڑے اچھے ہیں یار، کہاں سے بنوائے، چنیوں کا ڈیزائن ہے. یہ چیز اس کی خوبصورتی نے تعجب میں ڈالا، خوش کر دیا. یا کھانے کا دسترخوان لگا ہوا دیکھا، قسمہا قسم کے کھانے لگے ہوئے تھے، اور وہ دسترخوان کو دیکھ کر فَأَعْجَبَهُ مَا يُعْجِبُهُ، تعجب میں ڈال دیا اس دسترخوان نے، ان نعمتوں نے خوش کر دیا. یہ وقت ہے نظر لگنے کا، یہ وقت ہے نظر لگانے کا. فرمایا کیا کرو اس وقت، یہ علاج ہے. فرمایا فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، فوراً برکت کی دعا کر دو. برکت کی دعا یاد رکھیے گا، برکت کی کوئی 3 لائنوں کی یا 1 صفحے کی دعا نہیں ہے. یاد کر لیں گے، ہاتھ کے ہاتھ یاد کرواتا چلوں میں، ٹھیک ہے جی. بارک اللہ، مشکل ہے کوئی برکت کی دعا. ایک لفظ بارکہ اور اللہ تو اللہ سب کو یاد ہے. بارک اللہ، اللہ برکت دے. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، یا تو بارک اللہ یاد کر لیں یا تبارک اللہ یاد کر لیں. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. اچھا ماشاء اللہ یاد رکھیے گا، میں حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں حدیث کا بھی ٹیچر ہوں اللہ کی مہربانی سے. ماشاء اللہ اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا بارک اللہ پاورفل ہے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بارک اللہ، ایک حدیث سے نہیں کئی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے بارک اللہ، تبارک اللہ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، برکت کی دعا کرو. صرف ایک حدیث ہے لیکن سندن ضعیف ہے، اس میں ماشاء اللہ کا بھی ذکر آیا. تو ماشاء اللہ بھی، ماشاء اللہ کہنے سے بھی نظر نہیں لگتی، لیکن ماشاء اللہ سے زیادہ پاورفل کیا ہے؟ بارک اللہ. ماشاء اللہ، تبارک اللہ. میں تو ہمیشہ دونوں ہی ملا کے کہتا ہوں، کوئی اچھی چیز ہے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ یاد رکھ لیں جملے. صحیح ہے. علاج، ایک علاج تو بتا دیا، ابھی ایک علاج باقی ہے، وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. اچھا ہمارا ایک قصور بھی ہے بہت بڑا. وہ قصور کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک غلطی کرتے ہیں بہت بڑی، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیا غلطی کرتے ہیں؟ گھر میں کوئی اچھا کھانا تیار ہوا، حلیم تیار ہوئی، کوئی قورمہ تیار ہوا، ڈش میں لا کے رکھا گیا. اب